کائنات میں فلاح پا جانے والا بندہ بن جائے۔ لوگوں نے ہر شعبہ زندگی کا تعلق رکھنے والے نے اپنی کامیابی کی ایک کرائٹیریا بنایا۔ کسی نے سمجھا کہ اگر میں دولت بہت زیادہ اکٹھی کر لوں گا تو میں دنیا میں کامیاب اور کامیاب ہوں گا۔ کسی نے سمجھا کہ میں علم بہت زیادہ اکٹھا کر لوں تو کائنات میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں گا۔ کسی نے سمجھا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے فاتح عالم بن جاؤں، ساری دنیا پہ حکومت کروں، تب جا کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کے قرآن نے ان ساری باتوں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نہ تو ہم نے کامیابی دولت میں رکھی ہے، نہ تو ہم نے کامیابی علم میں رکھی ہے، نہ تو ہم نے کامیابی فاتح عالم ہونے میں رکھی ہے، نہ تو ہم نے کامیابی ساری دنیا کو فتح کر لینے میں رکھی ہے۔ اے رب ذوالجلال، پھر تو نے فتح رکھی کہاں پہ ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا ہم نے فتح رکھی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے شب و روز پہ نگاہ ڈالی، جس نے اپنے صبح و شام پہ نگاہ ڈالی، جس نے اپنے دن اور رات پہ نگاہ ڈالی، جس نے اپنے معاملات پہ نگاہ ڈالی، جس نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا، کسی کے مال کے اوپر قابض تو نہیں بن کے بیٹھا ہوا، کسی کی جائیدادیں قبض کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ فرمایا کہ اپنے نفس کا جو تزکیہ کرتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، قبر میں بھی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، کل حشر میں بھی کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا تم نے سمجھا ہے کہ ہم جسے دولت عطا فرما دیں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر دولت مند شخص کائنات میں کامیاب ہوتا تو قارون دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب شخص ہوتا، جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھا کے چلا کرتے تھے۔ فرمایا اگر کامیابی ہم نے دولت میں رکھی ہوتی قارون کائنات کا سب سے زیادہ کامیاب ہوتا۔ فرمایا نا قد افلح من تزکا، اونچا ہو سبحان اللہ، اونچا ہو سبحان اللہ۔ میرے قریب رب نے فرمایا لوگوں تم نے اپنی طرف سے کرائٹیریا یہ بنا رکھا ہے، تم نے اپنی طرف سے سوچ یہ بنا رکھی ہے کہ جس کے پاس علم بہت زیادہ آ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم نے سوچ یہ بنا رکھی ہے جس کے پاس علم بہت زیادہ آ جائے وہ فلاح پا جانے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا نانا دنیا والوں، اگر علم میں ہم نے کامیابی کے راز کو چھپا رکھا ہوتا، فرمایا ابلیس کو ہم نے علم اتنا عطا فرما رکھا تھا، فرمایا شیطان کے پاس علم اتنا تھا جو فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، جو فرشتوں کو پڑھانے والا تھا۔ فرمایا آسمان و زمین کے چپے چپے کے اوپر اس نے سجدہ کیا تھا، لیکن ہم نے علم میں فلاح کو نہیں چھپا کے رکھا ہوا، ہم نے علم میں کامیابی کو نہیں چھپا کے رکھا ہوا۔ اے رب ذوالجلال، پھر تو نے کامیابی کو چھپا کے کہاں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا کہ ہم نے کامیابی کو چھپایا ہے تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے بندے کے لیے چھپایا ہے۔ فرمایا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے ہم اسے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تم نے کرائٹیریا یہ بنا رکھا ہے، تم نے سوچ یہ بنا رکھی ہے کہ اگر تم فاتح عالم بن جاؤ گے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا دنیا والوں، نانا
تمہاری سوچ غلط ہے، اگر فاتح عالم ہونا کامیابی کی علامت ہوتا، ہم نے کامیابی کو فاتح عالم ہونے میں چھپا رکھا ہوتا۔ فرمایا سکندر اعظم کو میں دنیا کا سب سے کامیاب شخص بنا دیتے، جس کی موت کا وقت آیا اس نے وصیت یہ لوگوں سے کی، جب مجھے غسل دے دو، جب مجھے کفن پہنا دو، میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے۔ رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کو فتح کر لینے میں، ساری دنیا کو فتح کر لینے میں کامیابی کو نہیں چھپا رکھا۔ فرمایا دنیا کو پتہ چل جائے، آج ساری دنیا کو فتح کر لینے والا جب دنیا سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، اے رب ذوالجلال پھر تو نے کامیابی کو کون سی جگہ پہ چھپا رکھا ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا۔ فرمایا کہ ہم نے کامیابی کو نفس کا تزکیہ کرنے میں چھپا رکھا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے کامیابی کو چھپایا ہے اگر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا ذکر میں ہم نے کامیابی کو چھپا رکھا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے ہم نے اس کے پاس کامیابی کو چھپا رکھا ہے۔ جو صبح و شام اللہ رب ذوالجلال کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، میں رب ذوالجلال اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہوں، قبر میں بھی کامیاب کر دیتا ہوں، کل حشر میں بھی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنا دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ حضور کے صحابہ لجپال آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جب لوہے کو زنگ لگ جائے، کسی ظاہری چیز کو زنگ لگ جائے، حضور ہم اسے کسی نہ کسی کیمیکل کے ساتھ دھو لیتے ہیں، حضور اس کا زنگ دور کر لیتے ہیں۔ اے رب کے لاڈلے اور پیارے محبوب بتائیں دلوں کا زنگ کون سی چیز سے دور ہوگا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دلوں کو زنگ کو دور کرنے والو، رب ذوالجلال نے دل کا زنگ دور کرنے کے لیے بھی کیمیکل بنایا ہے۔ اے لجپال آقا رب ذوالجلال نے کون سا کیمیکل بنایا ہے جس کے ساتھ دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے؟ فرمایا وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے، صبح و شام لا الہ الا اللہ کے ورد سے اپنی زبان کو تر رکھے، کائنات کا رب اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے گئے، اے رب ذوالجلال کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دے، اے رب ذوالجلال جو بڑا انمول سا وظیفہ ہو، اے رب ذوالجلال بڑا نایاب سا وظیفہ ہو جو اس سے پہلے کبھی کسی نے پڑھا نہ ہو، اے رب ذوالجلال کوئی انمول سا وظیفہ عطا فرما جس کے ساتھ میں تیرا قرب حاصل کر لوں۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے موسیٰ صبح و شام لا الہ الا اللہ کے ورد سے اپنی زبان کو تر رکھنا، ہم تجھے اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں اے رب ذوالجلال ہم نے تو التجا یہ کی تھی، اے رب ذوالجلال عرضی تو یہ پیش کی تھی کوئی انمول سا وظیفہ عطا فرما دے، اے رب ذوالجلال کوئی نایاب سا وظیفہ عطا فرما دے، اے رب ذوالجلال التجا تو یہ کی تھی کوئی نایاب سا وظیفہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ کا ورد تو ساری دنیا کرتی ہے،
اے رب ذوالجلال لا الہ الا اللہ کا ورد تو سارے کرتے گئے، اللہ کریم کوئی ایسا ورد عطا فرما دے جس کے ساتھ تیرا قرب حاصل کر لو، جو اس سے پہلے کسی نے ورد نہ کیا ہو۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم، فرمایا میرے موسیٰ کلیم صبح و شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا بن جا، ہم تجھے اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ بڑا نایاب سا وظیفہ ہے، بڑا انمول سا وظیفہ ہے۔ عرض کرنے لگے اے رب ذوالجلال یہ وظیفہ تو سارے پڑھتے گئے، یہ عمل تو سارے کرتے گئے، میرے رب نے فرمایا میرے موسیٰ اس کلمے کو عام نہ سمجھنا، اس ورد کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ فرمایا میرے موسیٰ اگر اس ورد کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، فرمایا میرے موسیٰ یہ ورد اتنا خاص ہے، یہ ورد اتنا افضل و اعلیٰ ہے، ساری کائنات میں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، فرمایا ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ورد کو عام نہ سمجھنا، لا الہ الا اللہ کے ورد کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ جو صبح و شام لا الہ الا اللہ کے ورد سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، کائنات کا رب اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد یہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، جیسا ہم سے گمان کرتا ہے ہم ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھے مجلس لگا کے یاد کرتا ہے، میں کائنات کی اعلیٰ مجلس فرشتوں کی محفل میں مجمع لگا کے اپنے بندے کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پیا ہو چاہاں سبحان اللہ اور چاہاں ہو سبحان اللہ۔ فرمایا وہ دنیا کے عام سے مجمع میں اگر بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، دنیا کے عام سے مجمع میں بیٹھ کے اگر مجھے یاد کرتا ہے، میں رب ذوالجلال فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ فرمایا میں فرشتوں کی مجلس میں، کائنات سے اعلیٰ مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ فرمایا جب میرا بندہ میرا ذکر کرتے کرتے ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں رب ذوالجلال 2 قدم اس کے قریب چلا جاتا ہوں۔ فرمایا جب میرا بندہ میرے قریب اگر آہستہ چل کے آتا ہے، میں رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق بھاگ کے اپنے بندے کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال جب تو بھاگ کے اپنے بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے عطا کیا فرماتا ہے؟ میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جب میرا ذکر کرنے والے بندے کے پاس میں پہنچ جاتا ہوں، جب میرا ذکر کرنے والا بندہ ہو، میں رب اس کے قریب پہنچ جاتا ہوں، پھر جس چیز کا سوال میرا بندہ مجھ رب ذوالجلال سے کرتا ہے، میں اپنے بندے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہوں۔ سارے رب ذوالجلال کا ذکر پھر جوم کے کرو، لا الہ سارے بولو لا الہ الا اللہ،
دعا سارے مل کے اپنے لیے بھی کرو کہ مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری، مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری، سانو مرنے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ کامیابی ڈھونڈنے والوں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، فرمایا ہم نے کامیابی کو چھپا کے رکھا ہے اپنے گریبان میں جھانکنے والے کے لیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے کے لیے، اور ہم نے کامیابی کو دوسری چیز اللہ کے ذکر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی، فرمایا فصلا، ہم نے 5 وقت کی نماز میں اپنی کامیابی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے جو 3 علامات ذکر فرمائی ہیں، یہ کامیابی کی 3 علامات ہیں۔ بندہ اپنے شب و روز کے اوپر نگاہ ڈالنے والا ہو، اپنے دن اور رات کے اوپر نگاہ ڈالنے والا ہو، بندہ اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والا ہو۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، فرمایا فصلا، اللہ رب ذوالجلال کی فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو۔ اے لجپال آقا، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے عطا کیا فرمائے گا، کائنات کا رب اسے عطا کتنا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے، تاجدار کائنات کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے گے، منظر کیسا ہوتا ہوا ہوگا جب کریم آقا کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے، جن میں صحابہ کی مثال میرے کریم آقا نے دی، فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اگر کریم آقا کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے تاروں کی مانند حضور کی محفل میں بیٹھتے ہوں گے، لجپال آقا مدینے کا تاجدار ان تاروں کے جرمٹ میں چاند بن کے چمکتا ہوگا۔ میرے کریم آقا کی محفل میں حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اگر کسی کے دروازے کے اوپر سے نہر جا رہی ہو، دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں جا کے غسل کرے، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ حضور کے صحابہ لجپال آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کوئی بندہ نہر میں غسل کرے دن میں 5 مرتبہ، حضور اس کے جسم سے میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، یہی مثال 5 نمازوں بھی ہے۔ جو بندہ 5 نمازیں پڑھنے والا بن جاتا ہے، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنی جبین کو رب ذوالجلال کے سامنے جھکانے والا بن جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کے جسم سے گناہوں کی نجاست کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا ہم نے 3 چیزوں میں کامیابی کو چھپایا ہے، جن چیزوں میں تم کامیابی کو ڈھونڈتے ہو، دولت میں ہم نے کامیابی کو نہیں رکھا۔ فرمایا بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے کامیابی کو دولت میں رکھا ہے، وہ دولت اکٹھی کرنا شروع کر دی، انہوں نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، ہر طرف دولت اکٹھی کرنا شروع کی۔ اللہ نے فرما دیا نہ، جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو اس میں ہم نے کامیابی کو نہیں رکھا، ہم نے کامیابی کو رکھا ہے اللہ کے ذکر میں، 5 وقت کی نماز میں۔ اچھا ہو سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز ایسی بات 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے انشاءاللہ، چلے آگیا انشاءاللہ، اچھا ہو انشاءاللہ۔
توفیق دے سارے کی 5 وقت کی نماز پڑھنے نہیں. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں, ہم اسے قبر میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں, کل محشر کے میدان میں بھی اسے کامیابی عطا فرما دیں گے. 3 چیزیں ذکر فرمائی. فرمایا اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہو, اپنے گریبان میں جھانکنے والا ہو. فرمایا اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والا ہو. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو. ہم اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں, محشر کے میدان میں بھی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. آج ہم سال کے بعد محفل سجا لیں, محفل میں کہیں شرکت کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ پورا سال اب نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈنگ بتایا ہمیں. آج ہمیں کوئی پوچھے کہ بتاؤ یہ نماز کا طریقہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ قیام ایسے کرنا ہے, رکوع ایسے کرنا ہے, سجدہ ایسے کرنا ہے, اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ملتا. ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے قیام ایسے کرنا ہے, تم نے رکوع ایسے کرنا ہے, تم نے سجدہ ایسے کرنا ہے, تم نے تشہد میں بیٹھنا ایسے ہے. کہتا کوئی بندہ پہلے تشہد میں پھر سجدہ کرا ہے, پھر رکوع کرا ہے, پھر اٹھی خالی نماز خالی قیام کرا ہے, اسی نماز قبول اسی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں بتلایا. آج ہم نماز فقط حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں, باقی ہمارے معمولات کہاں پہ ہیں. حضور علیہ السلام کی زندگی اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب آپ کی زندگی آپ کے امتیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمارے محبوب نے زندگی کیسے گزاری ہے, ہمارے آقا نے زندگی کیسے گزاری ہے. حضور علیہ السلام نے فقط نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں بتلایا, حضور علیہ السلام نے معمولات کے بارے میں بھی بتلایا ہے. حضور علیہ السلام نے کاروبار کے بارے میں بھی بتلایا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہر ایک رنگ اور ڈنگ عطا فرمایا ہے. دعا کریں خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ انشاءاللہ العزیز جماعت ہوگی, سارے احباب نماز کی پابندی ضرور کریں. آج کے بعد بھی یہاں سے جائے اس کے بعد بھی نماز کی پابندی کرنے والے بنے. اللہ رب ذوالجلال آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, قبر میں بھی کامیاب کرے گا, حشر میں بھی کامیاب کرے گا. آج ہر بندے کا گلہ یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں, ہمارے گھر میں بیماری آ گئی ہے, ہم نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکاتے ہیں. ہمارے گھر میں خیر برکت کہاں سے آئے گی, ہمارے گھروں سے بیماریاں کیسے جائیں گی. تم نماز پڑھ کے دیکھو گھر تمہارے ہوں گے, رحمت رب ذوالجلال کی برس میں شروع کر دیں گی. اللہ رب ذوالجلال سب سے پہلے مجھے میرے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا البلاغ.